يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل عزت واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، موجودہ دور جس سے ہماری زندگی کے دن اور رات اور ایام بسر ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ ایسا دور ہے جہاں پر بہت سے فتنے ہیں، اور ایک مومن اپنے کردار سے کیسے ان فتنوں سے بچ سکتا ہے؟ فتنوں سے بچاؤ اور دفاع تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا صحیح معنی میں جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان اب کس نوعیت پر ہے، ہماری کیفیات کا کیا اندازہ ہے، ہمارے عمل میں اس ایمان کی مٹھاس کس حد تک ہے، اور اس ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوطی کہاں تک قائم ہے۔ جب تک ان چیزوں کا جائزہ صحیح معنی میں ہم نہیں لیں گے، یقیناً ہم فتنوں سے بچ نہیں سکتے۔ ایمان کی لغوی معنی کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں بھائی ہم تو مومن ہیں، کیونکہ ہم ایمان لے آئے،
ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ ایمان عمل سے، جس کی معنی یہ ہوگی تصدیق کرنا، قبول کرنا یا مان لینا۔ کس انداز سے ماننا؟ اگر شرعی تعریف میں جائے تو ان تؤمن باللہ، تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان، ورسلہ، تمام رسول و انبیاء پر ایمان، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد وتؤمن، اور ایمان لے آنا بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ ایمان کے مقاصد کس انداز سے سمجھیں گے؟ جب ان کے ارکان سمجھ میں آئیں گے، جو تین بڑے اہم ارکان ہیں۔ سب سے پہلا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ حاجت روا ہے۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین کامل اسی اللہ رب العالمین پر ہے، یہ اقرار ہے۔ اور دل اس کو تسلیم کرے۔ دل کیسے تسلیم کرے گا؟ یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ دل مان لے، اور عمل سے اس ایمان کی صحیح معنی میں تصدیق، عمل سے، وہ عمل بالجوارح، کیسے؟ نماز ہے، روزہ ہے، اخلاق، کردار ہے، یہ اعمال ہے، ان کے ساتھ وضاحت ہوتی ہے ایمان کی۔ ایمان نماز سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور روزے سے بھی، اور ساتھ میں اخلاق، آپ کا کردار کس انداز کا اخلاق ہے، کس انداز کا کردار ہے، سب سے اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کس انداز سے، سورۃ الحجرات ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آتے، ثم لم یرتابوا، اور اسے پھرتے نہیں، پیچھ نہیں دیتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ جان اور مال سے اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ہر وہ کوشش جہاد ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، ان کوششوں کے ساتھ وہ وابستہ ہے دین کے ساتھ۔ یہ ایمان کی پختگی، ایمان لانے کے بعد وہ اسے پھرتا نہیں، اور اس پر ثابت کرنی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بندہ یہ کہہ دے، جو شخص یہ کہہ دیتے، ان الذین، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون؟ اللہ، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم ہوتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑا اہم سوال کر لیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ایسی چیز بتلا دیں جو آپ کے بعد میں کسی سے بھی نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا، آپ کہہ دیجیے آمنت باللہ، میرا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ثم استقم، اور اس پر ڈٹ جا، اس ایمان پر ڈٹ جانا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں ہم تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں، ہمارا ایمان کس کیٹیگری کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، ایمان والوں کی وصف بیان کی ہے قرآن میں، اور صاف۔ مومن کون ہے؟ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے،
وہ ایمان میں آگے چلے جاتے ہیں، اور ان کا بھروسہ یقین اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں کیا ہمارا ایسا ایمان ہے؟ ہم اس ایمان کے اس نہج پر قائم ہیں؟ کئی مراحل ہیں اس کے، ہم سوچیں۔ سب سے پہلا مرحلہ علم ہے، علم کہ ایمان کو پرکھنا، ایمان کو جانچنا، ایسا علم ہو، علم سے ہی انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا عام ہوگا، زنا ظاہر ہوگا۔ ایک اور نشانی بتائی گئی کہ آپ دیکھیں گے جو ہوگا، صحابہ پوچھتے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آج ہم غور کریں اس معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں اور بزرگوں کو بھی دیکھیں، کیا ماحول ہے ہمارا کہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جو شراب کے زمرے میں آتی ہے۔ سفینہ عام ہے، گٹکا عام ہے، تمباکو نوشی والا پان عام ہے، نسوار عام ہے، یہ چیزیں عام ہیں۔ کچھ علماء نے تو یہاں تک بھی جو نسوار کھاتے ہیں فتویٰ دے دیے کہ نسوار کھانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور نسوار کھاتے نماز بھی پڑھ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نشہ اور چیزیں، سگریٹ عام ہے۔ اب ہم کہیں گے سگریٹ بدعت ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ حرام نہیں ہے؟ جو یہ کہتا ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہے وہ علم سے بالکل کورا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارتاً بات بتا دی کہ جس چیز کا کثیر نشہ کرے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ آپ اپنے منہ کے اندر 8-10 سفینہ ڈال دو ملا کر، پھر آپ دیکھو آپ کو خمر، نشہ، چکر آتے یا نہیں۔ اسی منہ کو آپ نسوار سے بھر دیں، تمباکو سے بھر دیں، کیونکہ تصویر کی بات ہے کہ آپ کو نشہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چکر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ سگریٹوں کی تماکے نکالو 8-10 اور پھر منہ میں ڈال کے دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ اب شراب ہے جو پیا جاتا ہے، حلال چیزوں سے بنایا جاتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ اب اس کا 1-2 قطرے یا 1 گھونٹ بھی پی لو آپ کو نشہ نہیں ہوتا، تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ کیونکہ اس کا کثیر نشہ کر رہا ہے، اس کا قلیل بھی حرام ہے، 1 قطرہ بھی حرام ہے۔ تو حرام چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جائیں تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اب اس پر غور کریں۔ قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اس آیت سے غور طلب باتیں نکلتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو کہہ دیجیے جو ایمان والے اپنے آنکھوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی عزتوں کی، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے پاکیزگی۔ اس ازکی لہم پہ بہت سے مفاہیم اور بہت سے معاملات مفسرین نے بیان کیے۔ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور اس نے کیا کہا؟ اس سے مراد آنکھیں بھی جھکا کر رکھو اور حرام سے بھی بچو، نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اس نے کہا میں تو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا اور میں انتظار کرتا رہا، عدت ایام، ان دنوں انتظار کرتا رہا اس چیز کا کہ مجھ پر تو عذاب نہیں آیا، مجھ پر تو آزمائش نہیں آئی، لم یصب شیء، میرے پر تو کوئی اللہ کی آزمائش نہیں آئی۔ کئی دن سوچتا رہا، بالآخر میں نے وہ عذاب بھانپ دیا۔ مجھ پر کیا عذاب ہے؟
کہ اللہ کی عبادات اور مناجات سے اللہ رب العالمین نے مجھے محروم کر دیا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی عذاب ہے کہ میں اللہ کی عبادت سے دور چلا جاؤں اور اللہ سے مناجات، اللہ سے دعائیں، ذکر و اذکار سے دور چلا جاؤں؟ اس سے بڑا بھیانک عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ آج دنیا میں آپ دیکھ لو، جو بندے کو جو عبادت بھی کر رہا ہے اور عبادت میں سرور نہیں ہے، وہ عبادت میں خوشنودگی نہیں ہے، یہ عادت والی عبادت ہے۔ کیا وہ عبادت جس میں ذوق ہو، شوق ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو، یہ چیزیں موجود ہیں؟ مثلا میں نے پہلا نقطہ علم کا بتایا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اس پر کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نؤمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کس انداز سے بیان کر رہے ہیں؟ نؤمن باللہ وما جاء من اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہم پر اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر ہمارے ایمان کی کیفیت ہے اللہ مراد اللہ، ہمارا ایمان اللہ کی مرضی اور مراد کے مطابق ہے۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان اللہ کی مراد کے مطابق ہے؟ فنؤمن برسول اللہ، ہمارا ایمان رسول اللہ پر ہے۔ وما جاء من رسول اللہ، جو اللہ پر، رسول اللہ پر اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان ہے، مگر وہ ایمان کیسا ہے؟ اللہ مراد رسول اللہ، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ کی مراد کے مطابق ایمان۔ جب مراد اللہ اس کا رسول ہوگا تو پھر کیفیت عمل میں بنے گی، پھر کیفیت عمل میں آئے گی، وہ عمل چھوڑا بھی ہوگا اس پر دوام ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں افضل عمل کون سے؟ آپ نے فرمایا ادومھا وان، آپ کے عمل تھوڑے ہوں اور اس پر ہمیشگی والا عمل، زندگی میں ایسا عمل جس کو آپ چھوڑو، جس میں سرور ہو، جس عمل میں خوشنودگی ہو، اللہ کی رضا ہو، ایسا عمل وہ ایمان سے بنتا ہے۔ اور ہماری ایمان کی کیفیات کیا ہے؟ ہم غور کریں کہ ہمارا عمل آج اس نسبت آ چکا ہے، اس اندازے میں آ چکا ہے کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ کیا کیفیت ہے؟ بادئ بالاعمال فتنہ، کیا آپ دیکھو گے فتنے آئیں گے، ککت الا المسلمین، آپ دیکھو گے وہ فتنے کس انداز سے آئیں گے؟ جس طرح رات کا اندھیرا آتا ہے، دن ہے، دن کا اجالا ہے، اور اچانک آپ دیکھو گے سورج غروب ہوگا تو اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے، کیسے غالب آ جاتا ہے دن پر۔ اس طرح فتنے تم پر غالب آئیں گے۔ یہ فتنے بڑے ہیں، یہ موضوع بھی بڑا طویل ہے اور چلتا رہے گا، شبہات کے، شہوات کے بڑے فتنے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہمیں بچنا ہے، اور ضرورت ہے اس وقت اس عنوان کی کہ ہم فتنوں سے کیسے بچیں۔ آپ کیفیات دیکھو گے، یصبح الرجل مومنا، صبح ہوگی تو بندہ مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام ہوگی تو وہ ایمان گوا چکا ہوگا، اس کا ایمان نکل چکا ہوگا، یعنی ایمان کی کیفیت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ الایمان یزداد بطاعت الرحمن، کہ ہمارا ایمان اس کے جہل کیا ہے؟ ہاں، ایمان اس انداز سے جب آپ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری کرو گے، ایمان آپ کا بڑھ جائے گا، ایمان بلند ہو جائے گا، اور جب ایمان بلند ہوگا شیطان سے مقابلہ ہوگا۔ ان المومن، بے شک ایک مومن، لیؤذی شیاطینہ کما یؤذی احدکم بینہ فی السفر، مومن کی سواری شیطان ہے، مگر مومن شیطان پر سوار ہے۔ جس طرح کوئی اٹھنی کو چلائے اور تھکائے، مومن اس طرح ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں جب ہوتا ہے، فرمان برداری میں جب ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَتِ الشَّيْطَانِ، جب وہ شیطان کا مرید بن جائے، شیطان کی باتوں پر آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، نکل جائے گا، ایمان گھٹ جائے گا۔ جب ایمان کمزور ہوگا، ایمان گھٹے گا، بندہ نیکی کی طرف غالب ہوگا، راغب ہوگا۔ تو فتنوں میں ایمان کی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی بات فتنہ آزمائش، امتحان ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آصب الناس ان یترکوا، ہم تمہیں آزمائیں گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا، اور تب آمنا، اور تم ایمان لے کہتے ہو ہمارا ایمان ہے، اور ہم یفتنون، اور تم فتنوں میں آزمائے نہ جاؤ، یہ ممکن ہے نہیں؟ تم مومن ہو گے تو ہم آزمائیں گے، ایمان آئے گا تو آزمائش آئے گی، فتنے آئیں گے، یہ آزمائش ہے آنی ہے۔ اور اس انداز سے کیا ہوگا تمہیں، کس انداز سے کامیاب ہوگی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کا ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا، پھر کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی تمہاری؟ شام ہو جائے گی، ایمان ختم، صبح ہوگا، ایمان بڑا ہوا ہے۔ جب ایمان کے اس ڈگمگانے والی صورت اور کیفیت ہوگی تو تمہاری حالت کیا بدلے گی، معاملات کیا ہوں گے تمہارے؟ آپ یبی احدکم دین، آپ اپنے دین کو بیچو گے، بیعت من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پر۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ دین بکے گا، دین کو بیچ دیا جائے گا، دین کا نام لے کر بندہ دنیا کو خرید کرے گا، دنیا اس کے گھر پہ آئے گی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دین بک رہا ہے، دین بیچا جا رہا ہے، کیسی کیسی فتوائیں آ رہی ہیں، کیسی کیسی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھو ایک موبائل فون آیا ہے جوان، اس کا بڑا فتنہ ہے، کس انداز سے بد کرداری، قتل عام ہو رہے۔ ایک دو دن کا واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا، ایک بیٹی اپنے باپ پر الزام لگا دیتی ہے کہ اس باپ نے مجھ سے بد کرداری کی، بیٹی کورٹ چلی جاتی ہے اور بالآخر اس باپ کو پکڑا جاتا ہے، وہ داڑھی والا باپ پکڑا گیا اور پولیس مقابلہ دکھا کر اس کو مار دیتی ہے۔ اور پھر اس عورت کو جب اس کی ڈی این اے ٹیسٹ کی جاتی ہے اس میں کوئی مواد ایسا نہیں آتا، پھر اس سے پکڑ کر اسے احتساب کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے فلاں میرے دوست کی وجہ سے میں نے باپ پر یہ الزام لگایا تھا کہ ہم شادی کر لیں گے اور میرا باپ پکڑ کر کورٹ سے جیل چلا جائے گا، ہمارا راستہ کھل جائے گا، ہماری شادی ہو جائے گی، اور میرا یہ سپنوں کا شہزادہ ہے جس کی بنا پر میں نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ یہ 2-3 دن کی کہانی ہے۔ معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اب قتل بھی ہو گیا، زنا بھی ہوتا رہا، آپ اندازہ لگائیں اختلاط کی کیا صورتیں بن چکی ہے معاشرے میں آج۔ بیٹی کہاں جا رہی ہے، بہن کہاں جا رہی ہے، بیوی کہاں جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اسی اختلاف کی بنا پر آپ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کو کس انداز سے بچایا، کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طرح دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت اور دعائیں، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ فتنوں سے بچتا ہے۔ اللہ اعوذ بک من الفتن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے جو ظاہر ہے، من ظاہر و باطن، ظاہر اور باطن کے جو فتنے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا مانگتا رہتا ہے بندہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کتنے فتنے کس انداز میں یاتی الناس زمان، اس امت میں ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، جامع ترمذی کی صحیح صنعت کے ساتھ ہے، اس وقت آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقاذف علی الجمر۔ آپ دیکھو گے کہ ایک شخص، ایک صابر، صبر کرنے والا، دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا آگ کا انگارہ کوئی اپنی مٹھی میں بند کر، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا۔ یہ دور آئے گا، یہ وقت آئے گا، اور فتنۃ الرجل، بندے پر فتنے آئیں گے، فی اہلہ و مالہ، اہل کے فتنے، مال کے فتنے، اور نفسہ و ولدہ، اپنے اوپر کے فتنے، اولاد کے فتنے، یہ سارے فتنے آئیں گے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کفر الصلاۃ والصیام والصدقہ، آپ 3 کام کرنا ان فتنوں سے بچنے کے لیے۔ یہ کون سا؟ یہ ایمان کے ساتھ واپس ہے، الصلاۃ، نماز، جس کو قرآن نے ایمان بھی کہا ہے، نماز کو قرآن نے ایمان کہا ہے۔ نماز سے فتنوں سے بچ سکتے ہو، نماز، حقیقی نماز، صحیح نماز، محمدی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، جس نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، صحیح معنی والے سجدے اور قیام اور رکوع ہو، ایسی نماز۔ اور دوسرے روزے رکھو،
فتنوں سے بچنے کے لیے بندہ روزے رکھے، روزوں کے ساتھ واپس آؤ، اور تیسری چیز بس صدقہ، اور صدقے عام کرو، صدقہ دو، اللہ کے راستے میں صدقے دو گے اور فتنوں سے بچ جاؤ۔ کیسے کیسے فتنے؟ مال کے فتنے، اولاد کے فتنے، گھر کے فتنے، جان میں فتنے، پڑوسیوں میں فتنے، ان سارے فتنوں سے بچا ان تین چیزوں کے اندر ہے، ہمارے اندر وہ تین چیزیں موجود ہیں۔ آپ غور کریں ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم نوافل کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، صدقے کے لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ صدقہ دینے سے، یہ نیکی کرنے سے، یہ اچھائی اور خیر کرنے سے فقیر ہو جاؤں گا۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور عذاب الہی ہے۔ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے دین پر خرچ نہیں کرتا، یہ فتنے ہیں۔ اور اس طرح کے فتنے اور آزمائش سے جب آئیں گی بندہ کس حال میں ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اس حالت میں ایمان بڑھانے والی چیزیں یہی ہیں، نماز، ایمان بڑھتا ہے نماز سے، اور ذکر سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں، انما المؤمنون، بے شک وہ بندے جو ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اور دوسرے وہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو آپ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے فتنے ہم سے دور ہو جائیں گے، فتنوں سے ہم بچیں گے۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اور صدقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت مگر سمجھ کر پڑھنا، قرآن کو ایسے نہیں پڑھنا جیسے عام پڑھا جاتا ہے، سمجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ اور ایک ہے والدین کی اطاعت، والدین کی فرمان برداری، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان گھٹانے والی چیزیں کون سی؟ اس پر غور کریں۔ جھوٹ بولنا، آپ جھوٹ بولو گے آپ کا ایمان گھٹے گا، غیبت کرو گے ایمان گھٹے گا، نماز کو چھوڑو گے ایمان گھٹے گا، اور حرام خوری پر چلو گے ایمان گھٹے گا۔ بتاؤ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ غیبت عام ہو رہی ہوتی ہے، اسی کی غیبت، اسی کی غیبت، اسی کی غیبت، اور جھوٹ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، جھوٹ عام ہے۔ آپ چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا، آپ نے ایسا کہا، آپ نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا ہوگا، وہ اپنا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں بنایا گا۔ جھوٹ ہے انسان، من گھڑت روایتیں بیان کرنے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ معاشرے میں سے عام اصطلاح لگا چکے ہیں آج کل، اب یہ پڑھو تو یہ ہوگا، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، سرے سے کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا اور آپ نے فرمائی نہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علم کی طرف خیر فقہ فی الدین، بچا دفاع فتنے سے یہ ہے کہ آپ دین کے فہم کو حاصل کریں۔ اور کیسے ہوگا؟ مجالس العلماء، علماء کی مجالس، ربانی علماء کی مجالس، اب علماء کی طرف رجوع کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی آپ علم سیکھو، علم سے آؤ۔ علم ایسی عظمت ہے جو آپ کو فتنوں سے بچائے گی۔ ان فتنوں کے دور سے بچنے کا واحد ذریعہ علم ہے۔ علم، آپ کو علم کو عام کرو، مدارس سے علم، جہاں سے علم حاصل کیا جائے، یا فتنوں سے دفاع اور بچا کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا عمل کیسا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے، صرف اسلام نہیں، ایمان۔ قالت الاعراب آمنا، تو دیہاتی آئے کیا کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم تو ابھی اسلام میں آئے ہو۔ ایمان کب آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ایمان یہ اسلام ہے، اور ایمان کیا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو حقیقی مومن بندہ بنتا ہے، اور جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر تقوی آئے گی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، پھر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ بندہ اللہ کا فضیلت والا حقیقی صحیح مومن بن جاتا ہے۔ کس انداز کے ساتھ؟ احسان اور اخلاص کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ کہ بندہ دیکھے انت عبد اللہ، ایسی عبادت کأنک تراہ، جس طرح وہ دیکھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ صورت نہیں، یہ کیفیت نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان آپ کہتے ہیں کہ نہ دیکھیں، ایمان اسلام ہے، ایمان ہے، تقوی ہے اور احسان ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جب بندے میں فٹ ہوتی ہیں یہ صحیح مومن بنتا ہے۔ جب صحیح مومن بنے گا بندہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، فتنوں کو بھانپ لے گا۔
جانچ لے گا، پرکھ لے گا یہ آنے والا فتنہ۔ اسی لیے تو حدیث میں اور سلف صالحین کے اقوال میں یہ چیز آئی ہے کہ سب سے پہلے فتنہ علماء سمجھ جاتے ہیں، علماء سمجھ جاتے ہیں کہ فتنہ آ رہا ہے، اور فتنہ آ کر جب چلا جاتا ہے تو عوام سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ایک فتنہ تھا جو چلا گیا۔ پہلے کون سمجھتا؟ علماء اپنے علم سے اس فتنے کو بھاپ لیتے ہیں، یہ بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں کئی مثالیں آپ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ایمان کی استقامت۔ آپ ایمان کی استقامت ابن خلف نے اسے تبتے ہوئے ریت پر سنایا اور کیا کہا؟ آپ کرو لات کا عزا کا نام لو، اور وہ کس کا نام لے؟ اللہ احد، اللہ احد۔ یہ استقامت ایمان۔ اور اسی طرح اسلام کی پہلی شہیدہ آل یاسر، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا آپ نے فرمایا کہ آل یاسر، آل یاسر آپ یاد رکھنا کہ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت کی وعید ہے، خوشخبری ہے، جنت تمہیں دی جائے گی، جنت کا وعدہ ہے، وعدہ تم سے، جنت کا وعدہ، موعدکم الجنہ، جنت کا وعدہ۔ کس سے کیا؟ آل یاسر سے۔ سمیہ کو ابو جہل نے نیزے مار کر شہید کیا، مگر کیا کہ اللہ پر ایمان نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح آگے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعے میں پورا ہمارا عنوان موضوع رہے گا، آپ ان کی استقامت کو دیکھیں۔ پھر آنے والے جو فتنے ہیں ان کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اخلاص سے، احسان سے ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر بن جائے۔ کیوں؟ یہی نسبت ہے کہ مرتے وقت جب جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے یہی دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم من احییتہ منا فہی الاسلام، اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر رکھنا، اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالایمان، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جب ایمان پر خاتمہ نہیں ہو گیا، فتنوں میں خاتمہ ہو گیا، ہم کامیاب نہیں بن سکتے۔ تو یہی بات ہے، لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہوگے تو صحیح مومن نہیں بنو گے۔ ہم مومن کیسے بنے؟ اپنے ایمان کا دفاع، ایمان کا بچاؤ اور ایمان سے وابستگی اور ایمان پر استقامت، یہ چیزیں جب آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میرا اور آپ سب کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔